دنیا میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دس از ہاؤ وی بیکم ادرز اسٹرینتھ. ہم دوسروں کی طاقت, دوسروں کی پاور اسی طرح سے بنتے ہیں. اور اگر آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہو that I am going there in the society to help people win. Help people. اور بہت سارے لوگ اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں کہ I am going into the society to compete people. To compete people. تو دونوں فلسفیز بالکل فرق ہے. دونوں فلسفیز بالکل فرق ہے. جب آپ کمپیٹ کی طرف جائیں گے تو وننگ اور لوزنگ والے کانسیپٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ دیئر ٹو ہیلپ پیپل ون, تو یہ ون ون سچویشن کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جی. گروئنگ آور سیلف اویئرنیس. صدف آپ پڑھ دیجیے. I'm concerned that I'm not effective enough when dealing with my co-workers after I had a conversation. مجھے میں کس چیز کے بارے میں کنسرن ہوں کہ that I'm not effective enough when dealing with my co-workers. کہ جب میں اپنے co-workers کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو میں اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہو پا رہا. تو وہ افیکٹو کس چیز سے ہونا ہوتا ہے؟ ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کو آواز دیتی ہے کہ مبین میری بات سننا آ کے. مبین is still busy on the phone. Right? تو شاید ماں کو دوسری مرتبہ آواز ویسے ہی نہیں لینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ فورتھ اسکیل کے اوپر آواز دینی چاہیے؟ نہیں. اگر ورڈز کسی جگہ پہ اپنا چارم اور اپنی افیکٹیوٹی کھو رہے ہیں تو اگر آپ دوسری مرتبہ بولیں گے تو شاید مبین پھر اگنور کر دے. اور اگر تیسری مرتبہ آپ وہی چیز بولیں گے تو کیا ہوگا؟ You will start feeling kind of a disgrace in yourself کہ میری گالیں نہیں سنتا میں. تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور کیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں نے کیا بولا تھا کہ ایک تو وہ لفظ جو آپ کے منہ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں, دوسرا ایکشنز that you are performing. So maybe you need to go yourself physically to tell him کہ بیٹے شاید آپ کو, اور وہاں پہ بھی آپ نے uplifting talk رکھنی ہے کہ شاید بیٹے آپ کو کسی وجہ سے آپ جو گیم کھیل رہے ہو اس کی آواز, اس کے شور کی وجہ سے میری آواز سنائی کر کیا رہے آپ. آپ نے اپنی ریلیشن شپ کو انٹیکٹ رکھا ہوگا کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ٹوٹ جائے. حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس نے میری بات ہی اگنور کر لی, میں نے اتنا اونچی بولا, اس کو آواز دی, اس کو میری آواز اس نے سننا ہی دوبارہ نہیں کیا. اندر یہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شاید گیم کی آواز میں, اس کے شور میں تمہیں میری آواز نہیں سنائی تھی, تو کین یو ہیلپ می ان سم تھنگ. اس کا مطلب یو آر سیکیورنگ یور پازیٹیو کمیونیکیشن. جی صدف آگے چلیے. After I have had a conversation with someone, I sometimes worry if I have said anything that could be construed as offensive. Construed or as offensive. بعض اوقات آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہوگا that is again reflecting on your communication کہ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کسی سے کہہ دی کہ جو اس سے اس کا دل نہ ٹوٹ گیا. آپ کو یاد ہے کہ میں نے مبین کو 3 مرتبہ کہا اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ I wanted to bridge up the gap کہ کہیں ایک دوسری طرف نہ لے جائے اس کو. میں پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ اوفینسو ہو جاتی ہیں, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. میں ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, ان کے جو ان کا ٹریننگ لائک ہال تھا, اس کے اندر انہوں نے ٹریننگ انگیج کر دی تھی. 40 کے قریب کمپنیز کے ہیڈس جو ہیں, مینیجریل ہیڈس جو تھے, ان کے انہوں نے وہاں پہ اکٹھے ہونا. اب جس طرح آپ لوگ 4-5 آ کے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آ کے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی, اسپیک ٹو پیپل. تو میں اپنی اسپیک ٹو پیپل اسٹریٹجی کر رہا تھا. وہاں 4-5 لوگ آئے ہوئے تھے, میں نے ان کے ساتھ سلام دعا کیا جا کے. ابھی کوئی 34 کے قریب لوگوں نے آنا تھا. اتنی دیر میں ایک صاحب جو ہیں وہ باہر سے اندر آئے, ان کی سفید داڑھی تھی, بال بھی سفید ہو رہے تھے. He was very elegant and what you call it, بڑا ہینڈسم مطلب, لیکن بال سفید تھے. مجھے ان کی بیئرنگ دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے والد آ رہے ہیں. My father is also the same handsome. بڑھاپے میں بھی جاذب نظر لوگ ہوتے ہیں, سڑوں جسم رکھنے والے. تو وہ میرے قریب آئے. تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے ان صاحب سے کہا کہ السلام علیکم بزرگوار. ایسے بزرگوار میرے ذہن میں کیا کانٹیکسٹ ہے
یہ میرے بہن کی طرح 5 سے 6 منٹ وہ جو دوسرے 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے انہوں نے مجھے وہ ذلیل کیا پریکٹیکلی. اتنا مجھے انہوں نے ذلیل کیا وہاں پہ کہ میں ہکا پکا رہ گیا. ایسے ہوتا ہے نا بندے کے پلے ہی کاکھ نہیں رہتا کہ تم نے یہ لفظ میرے لیے کیسے یوز کر تم یعنی تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ جوان سمجھتے ہو. اس طرح کی باتیں میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر لی بٹ کوئی بات نہیں بنی. تو ایک نیکڈ سوری جو ہوتا ہے نا, معذرت جو ہوتی ہے کہ سر میں نے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے, ذہن میں میرے یہ بھی ماؤنٹ اپ ہو رہا تھا کہ ابھی باقی 34 لوگوں نے بھی آنا ہے. تو جس طرح یہ 6-7 لوگ سن رہے ہیں اس وقت یہ سارا کچھ, اگر انہوں نے بھی سن لیا تو میں نے 3 گھنٹے کا اگلا سیشن کیا کروانا ہے. اور میں کیا تھا ہوسٹ, میں تو میزبان تھا. میں نے جناب نیکڈ سوری ان سے کیا کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے, میں احتیاط کروں. تو بعض اوقات اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے. اب یہاں سے میری اسٹریٹجی اگلی, پہلی اسٹریٹجی بیک, اس نے میرے اوپر وار کر دیا. پہلی میری اسٹریٹجی میرے ہی خلاف چلی گئی, رائٹ. اب میری دوسری اسٹریٹجی کیا تھی کہ میں باقی جو 3 گھنٹے تھے اس میں اس بندے کو میں سون کرتا, میں اسے بدلا لیتا. I was the king there. میری ورک شاپ ہے, جو مرضی کروں میں, کسی کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں. تو میں یہ فیلنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو کورڈیل ریلیشن شپ رکھا ہے. میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کے مہمان ہیں. ایک میں واقعہ چھوٹا سا ندی کرتا ہوں ساتھ میں. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے سے؟ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے. تو مدینے میں ان کا گھر تھا, تو وہ یعنی خیرات ہو رہی ہے, تو کوئی ایک شخص آیا جو پیاسا تھا. تو وہ ان کے سامنے آیا اور اس نے کھانا بھی مانگا اور پانی بھی مانگا. اس نے سیر ہو کے کھایا پیا. جب کھا پی چکا تو امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو جیسے اس شخص نے یہ بولا تو امام نے رونا شروع کر دیا. کہتے نہیں میں نے تمہیں بالکل پہچانا ہے, تم نے کربلا میں میرے فلاں کے ساتھ یہ کیا. تو آگے سے وہ شخص کہتے ہیں تو پھر بھی آپ میرے ساتھ یہ فیل کر رہے ہیں, میرے اوپر مہربانی فرما رہے ہیں. کہتے دیکھو اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, تمہارا جو ظرف تھا تم نے اس کے مطابق ہمیں ٹریٹ کیا. آج تم ہمارے مہمان ہو تو ہمارا جو ظرف ہے میں نے تمہیں اس کے مطابق ٹریٹ کیا. میری اسٹریٹجی وہ تھی. I kept in mind نہیں یار جو بھی ہو گیا still the participant. 3 گھنٹے گزرے. 3 گھنٹے کے بعد جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا, 3 گھنٹے کے دوران بھی وہ شخص جو ہے وہ ہنستا مسکراتا رہا, خوش رہا. جب اس ورک شاپ سے گیا تو وہ خوش دلی سے, and that is what I feel that was my victory. یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا وہاں پہ, رائٹ, اور اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے اس کو ایک سکسیس بنانا. That is yours. یہی آپ کی ایک, یعنی گھر سے جب آپ چلتے ہیں تو یہی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سنا جو آسان کرتا ہوں اپنا موقع بیان کا گزر گیا, آپ 2 گھنٹے کا اس کی بات سنتے ہیں, آپ جو بات آپ سے بات کر کے تو بات کیا کریں لکھ لیا کریں. فون بھی ہے, نوٹ پیڈ ہوتا ہے بیچ میں. لیکن یہ کیا بیتا کہ اگر بندے کی زیادہ سے زیادہ بات سنیں, یہ کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں اس کو, یہ کیا بیت رہی ہے نا کہ زیادہ سنیں. آپ گئے کس لیے؟ میں نے جب آپ کے آنے سے پہلے شاید میں نے بات کی تھی, جس مقصد کے لیے بھی دے رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے شاید میں نے ایک بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے نہیں, ان کو جواب دینے. تو بولنا مت سمجھ. واصف صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں, سنیے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا سوال کہ جس کا جواب آپ کو آتا ہو, جس کا جواب آپ کو پتا ہو, ایسے سوال کا پوچھنا بدتمیزی ہے.
اور ایسا سوال جس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو اس کا پوچھنا بے باکی ہے، بہادری ہے. یہ اگین ایک فلٹر ہے. تو اگر سوال آپ کو پتا ہے، دیکھیے یہ شاید ڈیمیننگ ہوتا ہے انسان کے اپنے لیے کہ میں آج 50 لوگ بیٹھے رہے نا تو میں ایسا سوال کر رہا میں تو پھنسا ہی ہے. واٹ از دس کمیونیکیشن؟ اب کیا کرنے کے لیے گھر سے نکلے؟ آر یو لیونگ یور ہاؤس ٹو ون اینڈ ہیلپ پیپل ون اور ٹو ہیلپ somebody lose his place؟ تو یہ تو انسانیت کے مرتبے سے نیچی چیز ہے کہ ہم گھر سے نکلیں اس مقصد کے لیے کہ ہم کسی کی عزت اتار گیا ہے. دس از نو کمیونیکیشن. یہ تو انسانوں والی کمیونیکیشن نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ پڑھا رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی چیز کا سوال کا جواب نہیں آتا دین یو ہولڈ دین، کیونکہ اسپیکر نے اپنا ڈیکورم ایک سیٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھی کتنے خوبصورت انداز سے یہ کہا کہ یہ دس از مائی کوشچن اینڈ آئی وڈ وانٹ کہ آپ بائی دا اینڈ آف دا ورک شاپ جو ہے اس کو رسپانس ضرور کیجیے. شی از گیونگ می اسپیس، اور اگر مجھے یہ وہ والی اسپیس نہ دے تو میری ورک شاپ ان کی طرف ڈرائیو ہو جائے گی. میں نے جو باتیں کرنی ہے میں کسی اور طرف نہیں کروں گا. اس سے یہ کہ یہ پرسنلی تو سیٹسفائی ہو جائے گی، ممکن ہے باقی بہت سارے لوگوں کا خرچ ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی سوال ہوتا ہے جس سے جو کلی فائدے کے لیے ہوتا ہے، تو اس پہ اگر اسپیکر کی چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ گئے ہوتے ہیں، یہ اقوال زرعی ہیں بہت سارے ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں کہ کسی شخص کے اندر 1000 خامیاں ہیں نا تو اس کے اندر جو ایک خوبی ہے نا بس تم اس پر اکتفا کرو. پن دیٹ پوائنٹ، اس کے اوپر بس اکتفا کرو، اس کو اجاگر کرو. اگر تم نے اس سے کچھ اچھا لینا ہے، اگر آپ کو بہت ساری چیزیں بری نظر آ رہی ہیں لیٹ دا ٹائم گو. کچھ ایسا ہی ہے، اٹس اے ریفلیکشن ایکچولی، اٹس اے ریفلیکشن. تو اف یو وانٹ ٹو، ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ناکام ہوگا تو وہ میری کامیابی ہوگی. جبکہ آپ نے وہ نہیں سنا کہ شاید سنا ہو، لائک سب نے سنا ہو. ہاں لیکن ہم سوچتے ہیں ایسے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کل شاہین قدیر کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کے یہاں کمی کوئی نہیں. تو آپ کے لیے آپ کی کامیابی پڑی ہوئی ہے، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دوسرے کو ناکام کرنا ضروری نہیں. اب دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں آپ. دس از اے فلاڈ کمیونیکیشن، رائٹ؟ آگے بڑھیں. تھینک یو ویری مچ. جی پلیز. I am frequently in a position of trying to counteract a bad impression I believe I have made. I am frequently in a position of trying to counteract a bad impression. یہ آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جو بیڈ امپریشن کوئی کریٹ کیا ہوتا ہے، یہ اسٹریٹجی ہے نا بیٹھ کے آپ نے سوچ لی، اور وہ کس چیز کی وجہ سے میرا بیڈ امپریشن کریٹ ہوتا ہے. یار میں ہر مرتبہ نا وہ بڑے تیز رنگ کی شرٹ پہن جاتا ہوں جو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جن کے لیے میں گیا ہوں شاید ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہوتا ہے. تو میزبان کون ہے؟ آپ. Who needs to sacrifice؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو وہ جو بیڈ امپریشن آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ رائٹ، گرمیاں ہیں تو اٹس ویری، مجھے سردیوں میں پسینہ آیا ہوتا ہے. کل میں میں نے اسی طرح ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، کل اچھا خاصا پسینہ میرا وہاں پہ باہر، تو اتنا پسینہ باہر کہ جو میں نے مفلر لیا ہوا تھا اس کا رنگ جو ہے وہ شرٹ کے کالر کے اوپر آ گیا ہوا تھا گھر جا کے. سو اگر اف یو فیل اینڈ اف یو نو کہ آپ سویٹ کرتے ہیں تو ڈیکوریٹنگ یور سیلف ود ڈیوڈرنٹ از ناٹ بیڈ. You need to give people a better feeling. آپ اس لیے تو گئے ہیں نا، میزبان ہیں. So it's your. تو جہاں جہاں جو اچھا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی وہ آپ نے کرتے چلے جانا. جی. I really worry about being considered by others as misinformed or ignorant. اور اکثر میرے آڈینس مجھے کہتے ہیں سر وہ فلانی گل کا تجھے جواب نہیں دیتا اور گل لگ رہا تھا دیکھا نہیں پڑھے.
تو آپ کا جو ٹاپک ہے, جو ٹائٹل ہے, اس کے بارے میں ریسرچ کرنا آپ کے لیے بہت رائٹ. I mean, like you have to at least make a practice شیشے کے سامنے that the next workshop that you come in, تو یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ 5 منٹ کا اپنا زبردست قسم کا انٹروڈکشن کرو. یہ چیلنج ہے. اینڈ سیم بیٹے آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ عزا تو دیکھو مجھے نام یاد ہو گیا. کیا ہوا, یہ ایک ریلیشن شپ ہے. ابھی میری بات کو اور زیادہ کورسز ہوئی. تو یہی آپ کا چیلنج ہے پہلے مہینے کا, لیٹ سے 2020 کے پہلے مہینے کا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بھی اپنا 5 منٹ کا انٹروڈکشن پہلے لکھنا ہے خوبصورت سا, اپنے پورے فیچرز لکھنے ہیں اس میں, اس کو زبانی یاد کر لینا ہے اچھی طرح 100 مرتبہ بولنا ہے اسے. میرا بیٹا آج کل اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی اسپیچز وغیرہ ڈال رہا ہے. سو ہی از ریئلی انڈر گوئنگ اے گریٹ گرائنڈ. اس کے بار بار یاد کرنی پڑتی ہیں اسکرپٹ جو ہے. ابھی اس کو وہ ایڈیٹر کا صحیح طرح پتہ نہیں, ویڈیو ایڈیٹر کا, تو جہاں جہاں بولا ہوتا ہے اسے کاٹنی نہیں آتی. تو اس لیے ایک ہی گو کے اندر 4-5 منٹ کی اسپیچ کو بالکل غلطی کے بغیر پڑھنا بہت ضروری ہے, ادروائز وہ فلو نظر آئے گا. سو وہ گرائنڈ کرنی ہے آپ نے بار بار, رائٹ.